قوم لوط نے ایسی برائی کو ایجاد کیا تھا جو دنیا میں ان سے پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ ایسی بدکاری تاریخ میں پہلے کسی قوم میں نہ پائی جاتی تھی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر عرا میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط کے باپ ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، مطلب حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ علیہ السلام جس وقت بارش کے لیے دعا کیا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھتے تھے اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے سر کا نشان بن جاتا تھا۔ ستوں وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے۔ ستوں کے آس پاس نہایت 5 خوبصورت شہر آباد تھے۔ ان میں ہر ایک کی آبادی 1,00,000 لوگوں سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی۔ یہ علاقے نہایت زرخیز تھے۔ یہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے۔ یہی بات تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس علاقے کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات اہل ستوں کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان چیزوں پر صرف اور صرف ان کو حق حاصل تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں آئیں۔ ایک دن اہل ستوں کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنے علاقوں میں آنے سے کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور انہیں لڑکوں کے ساتھ بدفعل کرنا سکھایا۔ اگر تم لوگ ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو جو بھی ان علاقوں میں سے آئے تمہارے پاس، تم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرو تاکہ وہ دوبارہ اس علاقے میں آنا چھوڑ دیں۔ اس طرح اپنی نفسانی خواہشات اس علاقے میں عام ہو گئی۔ یہاں فحاشی عام ہو گئی۔ بڑی محفل میں یہ لوگ فحاشی کے کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ کوئی بھی خوبصورت لڑکا ہوتا تو اسے اپنا شکار بنائے بغیر نہ رہتے تھے۔ یہ لوگ سخت ظالم، بدمعاش اور دھوکے باز لوگ تھے۔ کوئی مسافر ان کی بستیوں سے بخیریت نہ گزرتا تھا۔ کوئی غریب اس بستی سے روٹی کا ٹکڑا نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ کوئی باہر کا مسافر آتا تو ان علاقوں میں بھوکے فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ اس کی لاش کو کپڑے اتار کر برہنہ دفنا دیتے تھے۔ انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا۔ اس باغ میں یہ لوگ علانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دین کی دعوت دی اور بدکاری کرنے سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم بدکاری کرتے رہو گے اور تم لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں پر مسلط کر دیا جائے۔ کیا تم لذت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف راغب ہوتے ہو؟ دراصل تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات نصیحت کرتے رہے لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہی کہا کہ اگر آپ ہمیں منع کرتے رہیں گے تو ہم آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن اہل ستوں نے عذاب الہی کو خود ہی دعوت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی فحاشی کے باعث انہیں ڈھیل دے رکھی۔ عذاب الہی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو بھیجا اور یہ فرشتے حضرت لوط کے گھر تشریف لائے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ان کی قوم نے ان لوگوں کو دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت لوط کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تھی اور منافقہ عورت تھی۔ انہوں نے جا کر خبر دے دی کہ لوط کے گھر ایک نوجوان لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے ہیں۔ ابھی رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اہل ستوں کو اپنا پر دے مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے اور ان کی بصارت زائل ہو گئی۔ یہ عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کی بیوی جو کہ منافقہ عورت تھی، وہ کچھ دور جا کر واپس پلٹ گئی اور اپنی قوم کے ساتھ ہی جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے اور پھر آسمان سے اس بستی کو زمین پہ دے مارا۔ اس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی
ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام تھا۔ جب یہ سب پتھر ان کے سر پر لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سپیرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک باقی تھا اور بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا، جس سے رہتی دنیا تک ان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو کہ اسرائیل اور اردن کے درمیان میں واقع ہے۔ ماہرین نے جب اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ شہر تباہ ہوئے کو کوئی لاکھوں سال گزر چکے ہیں، اور جب یہ شہر تباہ ہوا تو لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے، اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل ستون کے بت جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر بردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین فعل کون سا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے جنسی خواہش پوری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا فعل اختیار کرے۔